اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب کیا کہتے ہیں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور آپ کی خدمت حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہمیشہ کی طرح بشیر معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ بتائے گئے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں نا بندہ اگر نیک ہو اچھا ہو تو محاورہ ہے کہ یہ بندہ فرشتہ صفت آدمی ہے، اور فرشتہ صفت اس لیے کہتے ہیں کہ نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، گناہوں سے وہ بندہ پاک ہوتا ہے کہ فرشتے معصوم ہے۔ اچھا، خواب کی حالت میں اگر کوئی شخص فرشتوں کو دیکھے، فرشتوں کی زیارت کرے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے، مفتی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، جیسے فرشتہ صفت معصوم لوگ ہوتے ہیں تو فرشتوں کا خواب میں دیکھیں تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اچھا، یہاں پر ہم فرداً کسی ایک فرشتے کی بات نہیں کر رہے، جنرل بات کریں گے، مطلقاً اس کو جنرلائز کرتے ہیں کہ کوئی بندہ خواب میں فرشتوں کو دیکھے تو اس کی مختلف حالتیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ فرشتوں کو اگر مسجد میں دیکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ کے رہنے والوں میں، اس ایریا یا اس شہر کے رہنے والوں میں دین کی کمزوری ہے۔ جی اور فرشتے گویا کہ انہیں نماز کی، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کی، توبہ کی تلقین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر فرشتوں کو، ملائکہ کو اس نے مارکیٹ میں دیکھا، بازار میں دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے، تعبیر یہ ہے کہ وہاں شہر کے رہنے والے یا اس ایریا کے رہنے والے جو لوگ بزنس مین ہیں نا، جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ فرشتے ان کو ناپ تول میں کمی سے منع کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی گویا کہ تلقین کر رہے ہیں کہ تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، کیونکہ ناپ تول میں کمی ایک ایسی وبا ہے کہ اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام کی قوم پر باقاعدہ عذاب نازل فرمایا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، تو فرمایا نا کہ تم جب وزن کرو تو پورا وزن کرو، ناپ کرو تو پورا ناپ کرو۔ اور اگر فرشتوں کو اس نے، ملائکہ کو اگر اس طرح قبرستان میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ وہاں اس ایریے کے یا اس شہر کے، اس سٹی کے جو علماء، فقہاء اور نیک لوگ ہیں، ان میں کوئی وبا عام ہوگی، اور خدا نہ خواستہ وہ علماء، فقہاء اس وبا میں بیچارے مطلب اس بیماری میں آ سکتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا اچھے موضوع ہے، اس پہ میں چاہوں گا اگلے سیگمنٹ میں تھوڑی سی آپ سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، آپ کہیں نہیں جائے گا، ملتے ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے ہی کرتے ہیں اور آج کے پہلے کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، صفیہ محمد ہاشم لیاری کراچی سے۔ جی میری بہن صفیہ کراچی لیاری سے بات کر رہی ہیں، بہت دنوں بعد آپ کی حاضری ہو رہی ہے۔ آپ کے بھی پروگرام بہت دنوں بعد یاد ہوا ہے۔ ارے بھائی، کاؤنٹر جواب دے دیا میری بہن نے، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہم بہت دن سے ایبسنٹ تھے۔ پچھلے جمعے تو ہوا ہے؟ نہیں، ان کے نہیں ہے۔ مولانا صاحب بھی دورے پہ تھے، ہاں، اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے۔ جی تو اس وقت ٹھیک۔ اچھا جی، میری بہن کیا خواب دیکھ لیا آپ نے؟ خواب میں نے نہیں دیکھا، میری بیٹی نے دیکھا ہے۔ اس نے دیکھا وہ پلنگ کے کونے پہ بیٹھی ہے نا، تو اس کے دوسرے کونے پہ مرغی بیٹھی ہوئی ہے، اور مرغی نے 2 انڈے دیے ہیں، اور 3 مرغی اس کی گیلری میں بیٹھ کے اس مرغی کو، تینوں مرغیاں بھی اسی مرغی کو دیکھ رہی تھی نا، اور اس نے بہت 2 خوبصورت انڈے دیے۔ ان دنوں میری بیٹی کے یہاں خوشخبری ہے، تو میں نے کہا مولانا سب سے دعا بھی کرواؤں اور تعبیر بھی لے لوں۔ چلیں ماشاءاللہ، میری بہن صفیہ بہن آپ لیاری کراچی سے شامل ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری بھانجی کو ساتھ خیریت کے صحت مند بیٹا عطا فرمایا، جو ان کے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اور خواب کیا کہتا ہے تھوڑا سا انتظار کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے حوالے سے پوچھیں گے اس حوالے سے کہ آپ کی بیٹی کا دیکھا گا خواب کیا کہتا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو بھی شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں، خانپور سے۔ جی حریم بہن، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ مفتی صاحب، میری چھوٹی سی نا 3 خواب ہیں۔ جی تو ایک میری بہن نا اکثر خواب میں چاند دیکھتی تھی۔ جی نہیں سمجھ آیا، نہیں میری بہن ذرا دوبارہ بولیے، نہیں سمجھ آیا۔ میری بہن نا اکثر خواب میں چاند وغیرہ دیکھتی، چاند دیکھتی ہے خواب میں؟ جی
جی اب زیادہ وہ دیکھتی کہ دن کا چاند ہے، دن میں اس کو چاند نظر آتا ہے، دن میں روشنی میں چاند نظر آتا ہے خواب میں اس کو. اچھا ٹھیک ہے. دن کا چاند دیکھ لیا آج کل. اور میرا دوسرا خواب یہ ہے، میں نے اس لیے میرے خواب دیکھا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ دوسرا خواب ہے نہیں سمجھ, دوبارہ بولیے گا. لائن ڈراپ ہو گئی میرا خیال ہے. چلے ہری بہن دوبارہ کوشش اور انشاءاللہ ہم کو دوبارہ پروگرام میں شامل ہو. میرا خیال ہے آپ سیل فون سے بات کر رہی ہیں تو آپ تھوڑا سا کھلی جگہ پہ بات کریں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے اچھی طرح بات ہو جائے. کیونکہ بات یہ ہے کہ سمجھنے کو تو میں بھی اس وقت کنٹرول روم بریف کر دیتا, یہ خواب ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ خواب بیان کریں, پوری دنیا میں جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زبان سے وہ خواب سنیں. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسمارا بات کر رہی ہوں ساہیوال سے. ساہیوال سے. میرا پہلا خواب یہ ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ ایک پلر ہے اور میں اس پلر سے خود نا اوپر بلند ہو رہی ہوں, اور میرے نیچے کوئی چیز نہیں ہے, نہ کوئی جھولا نہ کوئی جہاز وغیرہ, تو خود بلند ہو رہی ہوں. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ میں اپنے آپ کو نا چاند پر پاتی ہوں, چاند پر کھڑی ہوئی ہوں. تو اس میرے آگے نا ایک خلائی شٹل ہوتا ہے, اور اس خلائی شٹل پر نا 2 آدمی اس کے آفٹر باڈی پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. خلائی شٹل, ہاں جی, لیکن میں خلائی شٹل پہ نہیں ہوتی, میں خود ویسی کھڑی ہوتی ہوں. اس کے بعد میں اوپر نظر اٹھا کر دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا چاند سے اوپر بھی کوئی بلڈنگ ہے. بس یہ میرا پہلا خواب ہے. اچھا, خواب میں آپ چاند پر پہنچ گئی ہیں, اور یہ چاند پہ پہنچنے والا خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ آپ بتائیں گے اسے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا دوسرا بیان کیجیے جی, بتائیے. میرا دوسرا خواب یہ ہے کہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ میری رسم میں حنا ہو رہی ہے اور سارے گیسٹ اکٹھے ہیں, اور میں نے بہت انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوتا ہے, اور میرا دوپٹہ بھی انتہائی خوبصورت ہوتا ہے, جس کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے سر کے اوپر لیا ہوتا ہے, اور ہلکا سا بھی سرکتا ہے نا تو میں بڑے اچھے سے اس کو نا کور اپ کر لیتی ہوں. پھر میں یہ دیکھتی ہوں کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے تو سارے گیسٹ اکٹھے ہوتے ہیں, تو پھر تھوڑی سی میری رسم ہوتی ہے, اس کے بعد جمعہ کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو سارے گیسٹ جمعہ پڑھنے چلے جاتے ہیں. تھوڑی دیر بعد وہ واپس آتے ہیں, تو پھر آ کے وہ کہتے ہیں اب نا کھانا, میرا بھائی کہتا ہے کہ نا گیسٹ کے لیے نا کھانا کھول دو. تو میں نا ان کی میں دوسروں کو انسٹرکشن دیتی ہوں کہ ان کے لیے نا کھانا لگا دو. اچھا میری بہن یہ بتائیے میریڈ ہے؟ نہیں میں ان میرڈ ہوں. تو رشتوں کا پرابلم تو نہیں ہے؟ ہاں جی پرابلم تو کافی چل رہا ہے, تو مجھ سے آپ نے وظیفہ بھی عنایت فرمایا تھا, وہ بھی کر رہے ہیں. چلیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے گا اور درود پاک کی کثرت رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کریں گے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھتے ہیں. ایک تو یہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ جیسے ہم گاڑی میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں, والدہ کے ساتھ ہم بہن بھائی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اور گاڑی کو کوئی چلا نہیں رہا ہوتا, گاڑی خود بخود چل رہی ہوتی ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں لگ نہ جائے گاڑی. پھر میں ایسے جیسے اتر کے کسی دکان پہ بیٹھ جاتی ہوں, اور میری والدہ اور باقی فیملی ممبر جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں جیسے. تو کیا کہتے ہیں, پھر میں نے دیکھا کہ سین ایسے چینج ہوا کہ میری والدہ جو ہے بغیر بالوں کے, جیسے گنجا انسان ہوتا ہے نا ویسے. یہ دوسرا خواب ہے؟ نہیں یہ کنٹینیو خواب ہے. یہی ہے, ایک ہی ہے جی. تو پھر وہ جیسے میری والدہ کے بال نہیں ہوتے بالکل, اور ان کے پیچھے بینڈیج لگی ہوئی ہوتی ہے سر کے پیچھے والی سائڈ پہ. تو وہ ایک ہماری رشتہ دار خاتون ہے, ان کے سامنے ایسے بیٹھی ہوئی ہوتی. تو میں کہتی ہوں کہ آپ نے ان کے سامنے سر دوپٹہ کیوں نہیں کور کیا کہ ان کو پتہ چل جائے گا, وہ خوش ہوں گے. اور ساتھ مجھے 2 تعویذ نظر آئے ہیں کپڑے میں لپیٹے ہوئے. پھر اس کے بعد میرے کو جس شاپ پہ میں بیٹھی ہوتی ہوں میری والدہ اور بھائی ادھر آ جاتے ہیں میرے پاس, پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا جی, دوسرا میں نے مفتی صاحب سے خواب پوچھنا ہے کہ میں نے دیکھا ہے حقیقت میں جبکہ ایسا نہیں ہے کہ میرے بھائی کے بال زیادہ سفید اور تھوڑے سے کالے ہیں. تو میں پوچھتی ہوں کہ یہ اتنے زیادہ سفید کیسے ہو گئے تمہارے بال؟ تو وہ اپنے ایک کلوز فرینڈ کا نام لیتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے بال اس طرح اتنے سفید ہو گئے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے گھر میں کچھ آپس میں چپکلشیں ہیں, کوئی پریشانی ہے, کیا معاملہ ہے؟ جی بہت زیادہ, آپ بالکل درست آپ نے یہ بات کہی. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان محبتیں پیدا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا اور شامل کریں گے اور کال منتظر ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میرا نام احمد ہے اور میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. لاہور سے بات کر رہے ہیں جی, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب کچھ اس طرح دیکھا ہے کہ میں پانی کے اندر ہوں, میری ٹانگوں کا حصہ پانی میں, اور میں خود ویسے زمین پہ ہوں, ٹھیک ہے, مطلب جیسے ٹانگیں میری پانی کے اندر ہیں, اور ایک مگرمچھ جو ہے وہ پانی کے اندر تیر رہا ہے, اور وہ میری مطلب مجھے یہ ڈر ہے کہ میری ٹانگوں کو وہ کاٹ لے گا یا کھا لے گا. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاس ایک مری ہوئی مچھلی ہے, تو میں اس کو وہ مری ہوئی مچھلی اس کو مطلب وہ کھلا دیتا ہوں, اس کی طرف پھینک دیتا ہوں, تو وہ کھا کے مجھے دیکھ کے جو ہے وہ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اور مطلب وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے. یہ خواب میرا. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں؟
میرا میں ویسے پڑھتا ہوں اور میرا ساتھ ای کامرس کا بزنس ہے. کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہیں یہ؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، لاہور سے پروگرام میں شامل ہوں، ای کامرس کا بزنس ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ لاہور سے شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، خیریت سے ہیں؟ جی میری بہن، اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر کرے سب آمین، کا. اللہم اور آمین. مفتی صاحب کو بھی السلام علیکم. السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام. جی بھائی، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں ٹیرس میں کھڑی ہوتی ہوں تو وہاں پر میرا بیٹا مجھے آ کر کہتا ہے کہ اندر جو ہے نا کمرے میں نا چھت ٹپک رہی ہے. تو اندر میں آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ لاؤنج میں اور جو بیڈ روم ہے دونوں میں چھت ٹپک رہی ہوتی ہے. تو میری بہن جس کا انتقال ہو گیا ہے وہ بھاگ کے آتی ہے، قرآن شریف اوپر رکھے ہوئے 3، تو آتی ہے بھاگ کر سیڑھی لگا کے وہ قرآن شریف اٹھا کے مجھے دینے لگتی ہے. تو ایک قرآن شریف گر جاتا ہے ان سے، تو میں سب قرآن شریف اٹھا کے اور اوپر کہیں خوش جگہ پر رکھتی ہوں. بس یہ میں نے خواب دیکھا، اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی. آپ کے شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ جی میرے ہسبینڈ بینک میں ہوتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی تو گدی والے کمرے. جی میرے بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں، بتائیے کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بات کر رہا ہوں اٹک سے. اٹک سے بات کر رہے ہیں جی. آپ خواب بیان کیجیے. نام کیا ہے ان کا؟ جی میں گدی میں طرف جو کمرہ ہے نا اس میں. سمجھ نہیں آ رہا. گلی کی طرف کمرہ ہے، اس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی گلی کی طرف ایک کمرہ ہے، پھر اس میں بیٹھا ہوں. اس میں آپ بیٹھے ہیں، پھر اتنے میں میری مرحومہ بیوی آتی ہے ہاں اور سفید لباس اس نے پہنا ہوا ہے جی. اور اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوں تو ایسے چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو. ماشاء چہرہ؟ اللہ، چہرہ چمک رہا ہے، سفید کپڑوں میں چہرہ چاند کے ٹھیک ہے، چمک رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی، اٹک سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے مرحومہ بیگم کو خواب میں دیکھا ہے، اور خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہے. انشاءاللہ مفتی سید امجد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے آپ کو شرعی حوالوں سے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. میرے 2 خواب ہیں. جی بیان کیجیے. یہ دونوں خواب میری بہو نے دیکھے ہیں. پہلا خواب یہ ہے، سمجھ نہیں آ رہا مجھے. بہو نے 2 خواب دیکھے ہیں، وہ بتا رہی ہیں. جی پہلا خواب کیا ہے؟ ہاں جی، پہلا خواب ہے کہ 2 سانپ ہیں ہاں جو آپس میں نا لڑ رہے ہیں یا لاڈ کر رہے ہیں. دو سانپ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جی ایک پنک کلر کا اور ایک بھورے کلر کا ہے. ایک بھورا ہے، ایک پنک ہے. ہم سب فیملی، ہاں جی ہم سب فیملی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کبھی بیڈ کے اوپر چڑھتے ہیں، کبھی نیچے آ جاتے ہیں. پھر وہ دونوں نے مجھے نا یہ گھٹنے کے نیچے سے کاٹا ہے، دونوں سانپوں نے. اچھا، دونوں سانپوں نے آپ کو کاٹ بھی لیا. ٹھیک ہے جی کاٹا ہے تو وہ کہتی ہے کہ وہاں پہ کپڑا باندھ دیا ہے کہ زہر نہ پھیلے خواب میں. جی تو کہتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کوئی چھری وغیرہ یا لینے جاتی کہ وہاں سے کٹ لگائیں تو خون نکل جائے اور زہر جو ہے وہ پھیلے نا. ٹھیک ہے. آنکھ کھل جاتی. اچھا، آپ کچھ بیمار رہتی ہیں؟ جی آپ کوئی بیمار ہے نہیں یا جنہوں نے خواب دیکھا وہ بیمار ہے؟ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلے اللہ کا شکر الحمدللہ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں حریم بات کر رہی ہوں. میرا خواب رہ گیا تھا مفتی صاحب. اچھا، آپ سے خواب رہ گیا تھا. جی بتائیے. جی میری بہن نے نا ایک خواب میں دیکھا تھا کہ نا کافی سارے برتن ہیں جو پیک ہوئے ہوئے ہیں. کافی سارے برتن پیک ہوئے ہیں. جی، اور اس میں سے نا ایک انجان لڑکی ہے، وہ ایک پلیٹ نکالتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ سفید رنگ کی پلیٹ ہوتی ہے، اس پہ لال رنگ کا پھول ہوتا ہے. کہتی ہے یہ تم پہ نا سوٹ کرے گی. اچھا ٹھیک ہے. جی، اور مفتی صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل کافی بار ہو رہا ہے کہ اللہ لکھا ہوا آتا ہے کبھی روز. کیا ہوتا ہے؟ اللہ لکھا ہوا آتا ہے خواب میں. جی حریم، آپ ہماری اچھا ٹھیک ہے، آف لائن ہو گئی ہیں آپ. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنجاب سے بات کر رہی ہوں. کہ خواب ہے میرا کہ ایک گھوڑا ہے بھورے رنگ کا، براؤن کیا ہے؟ کلر کا. وہ براؤن کلر کا گھوڑا ہے. گھوڑا جی جی وہ گیٹ کے اندر آتا ہے اور کبھی اس طرف دیکھتا ہے کبھی دوسری طرف. اس کے بعد آ کے سین میں بیٹھ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. جی سین میں بیٹھ جاتا ہے، خواب پورا ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے یا صحیح ہے؟ نہیں ڈر وغیرہ نہیں لگتا.
اچھا ڈر نہیں لگتا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, گھوڑا خواب میں دیکھنا کیا کہتا ہے انشاءاللہ بتائیں گے, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر منتظر ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی میرے بہن آپ کی آواز آ رہی ہے, بولیے کیا خواب دیکھا آپ نے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. کراچی سے بات جی. یہ مفتی صاحب سے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں روٹیاں بنا رہی ہوں. روٹیاں بنا رہی ہیں؟ جی مگر سمجھ نہیں آ رہا. نہیں سمجھ آیا, آواز مس ہو گئی. آپ نے دیکھا روٹیاں بنا رہی ہیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ تو وہ توا مجھے نہیں ملتا, میں روٹیاں نہ ڈالتی. توا نہیں ملتا؟ اچھا مطلب روٹیاں بنانی ہے توا نہیں ملتا. جی تو میں نے روٹیاں چولہے پہ رکھ دیتی ہوں تو بنی ہوئی کچی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا حضرت. اصل میں آواز پوری نہیں آ رہی ہے, تھوڑا سگنل ڈراپ ہو رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں یہ گاؤں سے بات کر رہی ہوں. اچھا خاتون بات. جی میری بہن سوری وہ لائن مکس ہو گئی تھی. جی اچھا وہ دیوار ہے کہ لمبی سی اور کافی کھلا سا لمبا چین ہے اور سائڈ کمرے. اچھا ایک منٹ آپ ذرا شروع سے خواب بیان کیجیے اپنا. آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں. جی ہاں میں کھڑکی سے جب دیکھتی ہوں تو دروازے کے اندر سے نا تو میں دیکھتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. اچھا کھڑکی سے آپ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نظارہ کیا ہے. یہ خواب کیا کہتا ہے انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام اور میری طرف سے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں, جہانگیر روڈ سے. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے 2 خواب دیکھے ہیں, تو وہ پوچھنا چاہوں گی. ایک تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری کھجوریں ہیں, اور ایک خواب میں نے ہری سبزیاں وغیرہ رکھی ہوئی دیکھی ہیں. پھر وہ پکی ہوئی نا ایک بول میں رکھی ہوئی دیکھی ہے, جیسے مکس سبزی ہوتی ہے نا. یہ 2 خواب ہیں. اچھا ہری سبزی کس چیز میں دیکھی ہیں؟ بول میں, ڈونگے میں پکی ہوئی سبزی دیکھی ہے بول میں, اور کھجوریں بہت ساری دیکھی ہیں, کچی سبزی دیکھی ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ جہانگیر اور کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں قصور سے بول رہی ہوں, میرا نام فریدہ ہے. قصور سے بہن فریدہ بات کر رہی ہیں. اپنا خواب میں نے خواب دیکھا ہے کہ نا خواب میں نا میں نے دیکھے ہیں مچھلیاں کی طرح ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں نا سانپ ہے, 8 سانپ ہے. نہیں ایک منٹ, آپ نے خواب میں مچھلیاں دیکھی ہیں؟ مچھلیاں میں شکل ان کی مچھلیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی ہیں. شکل مچھلیوں کی طرح, لیکن یہ سانپ ہے. اچھا وہ لوگ کہہ رہے ہیں سانپ ہے. اچھا پھر؟ ہاں سانپ ہے. تو انہیں میرا بڑا بیٹا ہے, وہ آیا تو کہہ رہا ہے کہ امی تم پریشان نہ, میں ان کو نا گلے سے کاٹ دوں گا, مچھلیوں کو کاٹ کے پھینک دوں گا سانپوں کو. کہہ رہے کہ یہ 8 سانپ ہے. 8 سانپ ہے. بیٹا کہتا ہے گھبراؤ نہیں, میں ان کا گلے سے کاٹ کے پھینک دوں گا. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کے خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں, اور اس خواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر. ہمارے ساتھ رہے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین تیسرا سیگمنٹ کا آغاز ہوا جاتا ہے. مجھے بتایا گیا ہے کہ ہمارے کالرز بے انتہا ٹیلی فون لائن پر کوشش کریں پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, مطلب رش ہے, تو لہٰذا کچھ کالرز کو مزید شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مظفر آباد آزاد کشمیر سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن اپنے خواب بیان کیجیے. میرے 2 خواب ہیں, میری امی نے دیکھے. ایک وہ دیکھتی ہیں کہ سب توریاں لٹکی ہوئی دیکھتی ہیں. اچھا. اور دوسرا خواب یہ ہے کہ وہ کالے انگور دیکھتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک جگہ توریاں دیکھیں, ایک جگہ کالے انگور دیکھیں. ٹھیک ہے میری بہن, آزاد کشمیر سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی. امی کے خواب بیان کیے ہیں آپ نے, پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں علی پور سے بات کر رہی ہوں. میں نے نا یہ خواب دیکھا تھا. جی میں علی پور سے بات کر رہی ہوں. جی بولیے. میں نے خواب دیکھا, میری نا پہلے 4 بیٹیاں ہیں. میں نے خواب میں دیکھا میرا بیٹا ہوا ہے نا,
अच्छा, ख्वाब में देखा बेटा हुआ, तो कोई ऐसे अभी माहौल है, ऐसे चांसेस हैं क्या? जी जी। अच्छा, चलें हम दुआ गो अल्लाह ताला आपको बेटे नसीब फरमाए, सेहतमंद अता फरमाए, आपकी आंखों की ठंडक अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है, कहाँ से? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? हाँ, यहाँ कराची से बात कर रही हूँ सर। मैंने ये देखा कि मेरे गलों में ना, कराची से जी जी जी, मेरी बहन, गले में ना बहुत फूलों का हार, गुलाब के फूलों का हार डला हुआ है। आपके गले में गुलाब के फूलों का हार है, आपने ख्वाब में देखा है जी। अच्छा, टीवी वॉल्यूम बंद कर दें ज़रा, टीवी की आवाज़ बंद कर दें जी। आगे क्या देखा आपने? हेलो जी जी, आगे क्या देखा आपने? छोड़ दे आगे। अच्छा, चले, बहरहाल ख्वाब मेरा ख्याल इनका पूरा हो गया है। गुलाबों का हार गले में हो तो ख्वाब क्या कहता है? एक और कॉल को शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? सियालकोट। सियालकोट से बात कर रही हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। हाँ जी, अच्छा मैंने ख्वाब है, मैं फोटो हो गई है, मैंने कब्र दे विच रखा है, मेरे नहीं, कफन दफन पाए। आपने ख्वाब में अपने आप को देखा कि आप फौत हो गई हैं? हाँ जी, अपने आप ने। और अपना कफन दफन देखा और आपको कब्र में उतार दिया गया, ये आपने देखा है? हाँ, कब्र से उतार के उत्ते फिर मेरे खट्टे लाए इन्होंने, फिर नेरा हो गया थोड़ा थोड़ा, विच मैंने रोशनी इंज लगदी है, फिर उत्ते फुल पाए ने, मिट्टी पाई है। अच्छा, सारा मंजर आपने देखा है। ठीक है मेरी बहन, आपका ख्वाब हमने नोट किया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। भाई कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद अफजल गुजरात से बात कर रहा हूँ। गुजरात से बात कर रहे हैं जी। अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी, मैंने ख्वाब देखा है, कभी आग देखता हूँ और कभी सूरज को देखता हूँ, सूरज डूब रहा होता है। कभी आग देख रहे हैं, कभी सूरज देख रहे हैं, और सूरज भी डूबता हुआ देखते हैं आप? जी, और आग देख रहा हूँ। अच्छा, ये पता क्या काम करते हैं आप? काम क्या करते हैं? अब मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं, आप काम क्या करते हैं? जी, मैं सब्जी फ्रूट का काम करता हूँ। काहे का? सब्जी फ्रूट है। सब्जी और फ्रूट का काम करते हैं आप। ठीक है, आपके ख्वाब भी हमने नोट किया। और नाज़रीन, अब मज़ीद हमारे बहन भाई कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनसे रिक्वेस्ट है कि अब हम आज वक्त की तंगी वजह से आपको शामिल नहीं कर सकेंगे। ज़िंदगी लिए तो इंशाल्लाह कल इस प्रोग्राम को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अच्छे सच्चे ख्वाब में सुनाइएगा, हम इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिर वक्त चलते हैं मुफ्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के पास, पूछते हैं कि सुने गए ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, कराची से सफ़िया बहन ने ये पूछा कि इनकी बेटी ने ये ख्वाब देखा कि पलंग के एक कोने पर ये बैठी हुई हैं और दूसरे कोने पर मुर्गी ने खूबसूरत अंडे दिए हैं और बाकी मुर्गियां जो है वो देख रही हैं। तो इस ख्वाब की ताबीर उन्होंने पूछी। देखिए, पहले तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी बेटी को जो है वो सेहत आफियत के साथ साहिब औलाद फरमाए, औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए, ये खुशियाँ आप लोगों को अता फरमाए। देखिए माशाल्लाह ये इसी तरफ इशारा है, लेकिन बाकी मुर्गियाँ देख रही हैं तो इसका मतलब है कुछ हासिदीन हैं कि जिनको ज़ाहिर है कि दूसरों की खुशियाँ अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं कि वो दूसरों की खुशियों में ना खुश नहीं रहते। अल्लाह ताला हमें दूसरों की खुशियों में खुश रहने की तौफीक नसीब फरमाए, बुग़्ज़ व अदावत हसद कीने से महफूज फरमाए। एक तो ये कि या हफीज़ या अल्लाह बेटी से कहें कि वो कसरत से पढ़ें और कहीं मौका मिले फजर के बाद या असर के बाद 3 मरतबा फ़लक और नास वाला ख़तीम मदरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, नमाज़ों की पाबंदी रखें। हरीम ने खानपुर से ये पूछा कि इनकी बहन ने देखा चाँद देखती थी और अब दिन में इनको चाँद नज़र आता है। दूसरा ख्वाब इन्होंने कहा कि इनकी बहन ने जो है वो देखा काफ़ी बर्तन हैं और वो पैक हुए में हैं। एक अनजान लड़की ये कहती कि ये उसमें से प्लेट निकालती है कि ये तुम्हें सूट करेगी और ख्वाब में अल्लाह लिखा हुआ देखना। मेरी बहन ये जो ख्वाब आपकी बहन ने देखा, चाँद देखा, तो एक तो ये कि रात का चाँद तो रात में तो चाँद होता है, लेकिन दिन में चाँद देखना ये आम तौर पर दिन में इस तरह नज़र नहीं आता, कहीं कहीं शाम के वक्त आ जाता है लेकिन दिन में इस तरह नज़र नहीं आता। इसका मतलब ये कि आप कुछ ज़्यादा सोच रही हैं किसी मामले में और ज़्यादा ये मामला लग रहा है रिश्ते का मामला कि रिश्ता नहीं हुआ या कुछ ऐसा मसला है, तो इस ख्वाब की कोई ताबीर फिर नहीं है, आपकी सोचें हैं। दूसरा कि जो देखा कि इनकी बहन ने काफ़ी बर्तन हैं पैक हुए हैं, अनजान लड़की कहती है कि ये जो है वो फ़लाँ प्लेट है तुम्हें सूट करेगी।
ان کی بہن لوگوں کی باتوں میں بہت آ جاتی ہیں اور آ کر بعض اوقات رویہ بھی چینج ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات خوش ہوتی ہیں، کسی نے کوئی بات کر لی فوراً دل پر لے لی اور فوراً اداس ہو گئیں. لوگوں کی باتوں پر سوچتی بہت ہیں، اس طرح نہ کریں. اور تیسرا یہ کہ جو اللہ لکھا ہوا دیکھا، یہ تو بالکل صاف اور واضح ہے نا کہ جب کوئی کام بظاہر نہ ہو رہا ہو، بندہ اپنے آپ کو مایوسی کے دلدل میں جو ہے وہ گرا رہا ہو، تو اس وقت ایک ہی ذات کریمہ ہے جو ہر کسی کی سنتی ہے نا، وہ ہر کسی کو سنتا ہے اور ہر کسی کی مدد فرماتا ہے. تو اللہ ہر جا اللہ ہی اللہ ہے نا. تو اسی لیے نمازوں کی پابندی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جھکیں، اس سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سمیرہ بہن نے پوچھا سہیوال سے کہ ایک پلر ہے اور یہ اس پلر سے بلند ہو رہی ہیں، چاند پر کھڑی ہیں، خلائی شٹل وہاں پر موجود ہے، پھر اوپر بھی بلڈنگ ہے. میری بہن یہ سوچ ہے اور کوئی اس میں کوئی تعبیر نہیں نکل رہی. اور جو ان کی رسم حنا والا کہ گیسٹ اکٹھے ہوئے ہیں، سر پر دوپٹہ بھی ہے، اس کے بعد جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، پھر یہ کھانا لگانے کے لیے کہتی ہیں. یہ بھی مجھے لگ رہا ہے ایسا کہ جب بندہ پریشان ہوتا ہے کسی ایک معاملے میں تو سوچتا بہت زیادہ ہے. بہرحال اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا دونوں خوابوں کے لیے بتا رہا ہوں، اگر ایسا نہیں ہے تو ان قریب جس معاملے میں پریشان ہے وہ معاملہ انشاءاللہ ان قریب حل ہونے والا ہے. اگر پریشان نہیں ہے بہت زیادہ انشاءاللہ اور ہر وقت سوچتی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا اور بہت اچھا معاملہ ہونے والا ہے. بہن نے پوچھا کہ گاڑی میں فیملی کے ساتھ ہیں، گاڑی خود بخود چل رہی ہے، یہ اتر جاتی ہیں، باقی اس میں لوگ رہتے ہیں. اچھا، والدہ کے سر پر بال نہیں ہیں، پھر دیکھتی ہیں کہ پیچھے بینڈیج لگی ہوئی ہے، 2 تعویذ ہیں اور پھر شاپ پر ہے اور والدہ اور بھائی آ جاتے ہیں. دیکھیں، گاڑی کا خود بخود چلنا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی میں مس انڈرسٹینڈنگز اتنی زیادہ ہیں کہ کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہیں ہے. تو نظام تو چل رہا ہے لیکن گھر کا نظام چلانے والا بھی ایک سربراہ ہوتا ہے، چاہے وہ باپ کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو، یا چاہے بڑے بھائی کی صورت میں ہو. لیکن یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی اس طرح نہیں ہے. اور اس سے جو ہے نا، جو سر کے پیچھے بینڈیج لگی ہوئی ہے اور اس طرح، یعنی اب آپ کی گھر کی باتیں جو ہے وہ جو آپ کے دور پرے کے رشتہ دار ہیں یا سراؤنڈنگ میں، تو ان کے سامنے بھی یہ گھر کی باتیں ہو رہی ہیں. اور تعویذ کا نکلنا یہ اس جانب اشارہ ہے کہ کوئی دشمن بھی لگے ہوئے اپنا. اور یہ تمام کے تمام، پھر دوسرا بھائی کے بال، سر کے بال سفید ہیں، زیادہ سفید ہیں، یہ پوچھتی ہیں تو کہتے ہیں فلاں دوست کی وجہ سے ہیں. تو جن پر آپ لوگ اعتماد کرتے ہیں تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اعتماد والے ہوں. تو اور خاص طور پر بھائی کے لیے میں کہوں گا کہ وہ جن پر اعتماد کر رہے ہیں تو خدا را ان کو محسوس نہ ہونے دیں، لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ محتاط رہیں، ورنہ نقصان کا بہت زیادہ اندیشہ ہے. اللہ رب العالمین ان کے گھر کے حالات کو اچھا فرمائے. آپس میں ایک دوسرے سے اتفاق رکھیں، محبتیں پیدا کریں. تو جب محبتیں ہوتی ہیں تو گھر میں خود بخود برکتیں بڑھ جاتی ہیں. محبتیں نہ ہوں تو پھر یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں اور پھر گھر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. احمد نے لاہور سے پوچھا کہ پانی کے اندر ہیں، مگرمچھ ہے اور ان کو ڈر ہے کہ وہ کاٹ لے گا ان کے پاؤں پر. یہ مری ہوئی مچھلی اس کی طرف پھینکتے ہیں اور یہ ای کامرس کا بزنس کرتے ہیں. میرے بھائی، کوئی دشمن ہے لیکن وہ خدا نہ خواستہ، مطلب دشمن تو ہے لیکن آپ کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا. نمازوں کی پابندی رکھیں، یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. گھر سے جب بھی نکلے تو آیت الکرسی پڑھ کے نکلا کریں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا تو نہیں ہوتا کہ بزنس میں کہیں پر اگر آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے غلط کر دیا تو اس غلطی کو دوسرے کے سر پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ ذرا سا غور کر لیں، اگر ایسا کر دے تو نہ کرے، آگے نقصان کا پھر اندیشہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کہا کہ ٹیرس میں کھڑی ہیں، بیٹا کہتا ہے کہ چھت ٹپک رہی ہے، پھر لاؤنج اور بیڈ روم ٹپک رہا ہوتا ہے. مرحومہ بہن آتی ہیں تو قرآن جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے. ایک تو یہ کہ بہن کو اصالہ ثواب کریں، اور دوسرا یہ کہ مطلب گھر کی طرف سے، تمام گھر والوں کی طرف سے صدقہ وغیرہ دیں. اللہ تعالیٰ کسی بھی مصیبت سے، پریشانی سے، مشکلات سے محفوظ و معمون فرمائیں. نمازوں کی پابندی کریں. اٹک سے بھائی نے پوچھا کہ گلی کی طرف کمرہ ہے، اس میں بیٹھے ہیں، مرحومہ بیوی آتی ہے، ان کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے. تو اس میں کوئی تعبیر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کی جو مرحومہ بیوی ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے. وہ اس حال میں ماشاءاللہ اس وہاں پر بہت خوش ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں فرمائی ہیں. گجرات سے بہن نے پوچھا کہ بہو نے دیکھا کہ 2 سانپ ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، پھر ایک پنک ہے اور ایک بھورا ہے. دونوں نے
آ کر ان کو کاٹا ہے، یعنی ان کی والدہ کو، ان کی ساس کو، اور پھر وہ کپڑا باندھتی ہیں یا کہتی ہیں کہ بھئی یہاں سے خون نکل جائے تاکہ یہ زہر نکل جائے۔ میری بہن دیکھیں، دو سانپ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک پنک اور ایک بھورا، دونوں ہلکے کلر ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہو اور آپ کو محسوس بھی نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دشمن ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کو خبر بھی نہیں ہے، اور اچانک اس کا نقصان آپ کو پہنچے گا۔ اور اس کی سب سے بہترین نکلنے کا راستہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی باتیں دوسروں سے شیئر نہ کریں، راز کی باتیں دوسروں سے شیئر نہ کریں، گھر کی باتیں گھر میں رکھیں، اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین محفوظ و معمون فرمائے کہ وہ نقصان پہنچانے میں یا تو کامیاب ہو چکے ہیں یا بالکل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ و معمون فرمائے۔ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کے ساتھ صدقہ وغیرہ بھی دیں، اور دوسرا یہ کہ آیت الکرسی پڑھ لیں ایک مرتبہ روزانہ، اور 3 مرتبہ فلق و ناس پڑھ کے ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ دم کریں، اپنے اوپر بھی گھر کے تمام افراد کا گھر کا تصور کرتے ہوئے دم کریں، اور اتنے پانی پر دم کر لیں کہ وہ پانی سب لوگ پی بھی لیں، اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں۔ 11 روز تک یہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ پھر کہتی ہیں کہ پنجاب سے بہن نے پوچھا کہ براؤن کلر کا گھوڑا ہے اور وہ آتا ہے پھر صحن میں بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھیں، کوئی معاملہ، بڑا معاملہ ایسا کہ جو بعض اوقات آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے نہیں ہوگا، لیکن وہ معاملہ انشاءاللہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ اور اس کا ایک تناظر یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مطلب یوں سمجھ لیں کہ آپ کے یعنی وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص ہوتا ہے، آپ کی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی، اس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو وہ بندہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ خاموش ہو جائے گا اور آپ کے معاملات کو یعنی آپ کے جو معاملات ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد یعنی کوئی بڑی چیز آپ کے قابو میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد کراچی سے بہن نے پوچھا کہ خواب میں روٹیاں بنانی ہوتی ہیں، توا نہیں مل رہا۔ میری بہن، اگر آپ گھر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتی ہیں تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور اگر گھر کے کاموں میں حصہ لیتی ہیں اور یہ خواب دیکھا ہے تو کوئی کام آپ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کو اس کے اسباب نہیں مل رہے، تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسباب مل جائیں گے انشاءاللہ۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ کھڑکی سے جو ہے وہ انہوں نے دیکھا تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہا ہے، ہر حال میں اچھا ہے، درود پاک پڑھتی ہیں تو اس میں اضافہ کریں، یا کم از کم اتنی تعداد میں روزانہ پڑھا کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور جتنے آقا علیہ السلام کی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع ہو سکتی ہے میری بہن وہ کریں، یہ بہت پیارا خواب ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے کراچی سے بہن نے پوچھا کہ بہت ساری کھجوریں ہیں، ہری سبزیاں ہیں، ایک باؤل میں بنی ہوئی سبزیاں ہیں، اگر آپ کے کچھ فائنینشیل معاملات صحیح نہیں ہیں تو وہ انشاءاللہ صحیح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ قصور سے فریدہ بہن نے پوچھا کہ خواب میں مچھلیوں کی طرح کوئی یعنی ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ سانپ ہے، پھر چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو صحیح کر دوں گا، یعنی گلے سے کاٹ کر میں پھینک دوں گا۔ میری بہن، جو کام کرنے کے ہیں وہ کیجئے، گھر والے بھی، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ اتنی دور تک چلی جاتی ہیں کہ وہ پھر دشمنیوں پر منتج ہوتی ہیں، تو لہٰذا بات چیت میں بھی احتیاط کریں، اور دوسرا یہ کہ جو کام کرنے کے وہ کیجئے، جو کام نہیں کرنے کے وہ نہ کیجئے، بس میں اتنا اشارہ دوں گا۔ آزاد کشمیر سے پوچھا کہ ان کی امی نے سب تولیے لٹکی بھی دیکھی ہیں، اور دوسرا کالے انگور دیکھے، یہ بھی فائنینشیل معاملات، رزق حلال کے معاملات اچھے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بہن نے علی پور سے پوچھا کہ خواب میں بیٹا ہوا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ اس کی تعبیر، اگر آپ کے یہاں یعنی معاملہ ایکسپیکٹڈ ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو صاحب اولاد فرمائے اور بیٹا عطا فرمائے۔ بہرحال یہ کہ اولاد کی طرف انشاءاللہ اشارہ ہے، بہتر ہوگا انشاءاللہ، اور ہر وقت اگر سوچتی رہتی ہیں تو پھر معاملہ ہے، امید ہے تو انشاءاللہ پھر جو آپ دعا بھی کریں تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ جو آپ چاہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرمائے جو آپ کے لیے بہتر ہو۔ کراچی سے بہن نے پوچھا کہ گلے میں گلاب کے پھولوں کا ہار ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ جس میں آپ کو بہت عزت ملے گی، انشاءاللہ خوشی ملے گی۔ سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا کہ اپنے آپ کو مرتے ہوئے قبر میں دفن دیکھنا، اگر آپ بالکل صحیح ہیں تو انشاءاللہ عمر طویل ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کیجیے، آخرت کی تیاری کیجیے۔ محمد افضل صاحب نے گجرات سے پوچھا کہ آگ دیکھی اور سورج ڈوبتا ہوا دیکھتے ہیں، کچھ معاملات آپ کے جو ہے نا وہ اختتام
اختتام کے قریب ہیں تو تھوڑا سا اپنے معاملات میں توجہ دیں، ورنہ آپ کو خدا نخواستہ نقصان کی طرف آپ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، آپ کے رزق حلال میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات کا اہتمام کیجیے، پابندی کیجیے، اور ساتھ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ہمیں ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل زندگی بخیر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔